اللہ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے، جن میں سے سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور اب ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل داستاں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ان کو کب اور کیسے اور کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کس قدر گزاری، اور ان کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ ان تمام تر سوالوں کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے۔ دوستو، یہ بات ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کی، کہ جب دنیا میں انسان کی وجود نہیں تھی، جب دنیا میں صرف شیطان رہا کرتے تھے، جب دنیا میں خون ریزی ہوا کرتا تھا، دنگا فساد، قتل و غارت ہوا کرتا تھا، تب اللہ تعالیٰ ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا تاکہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیں۔ تب ابلیس رب کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے فرشتوں کو لے کر آئے اور جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ یہ ابلیس کون تھا؟ ابلیس یہ شیاطین کا باپ ہے۔ یہ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، مگر کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انہوں نے سجدہ نہ کیا ہو، بس اسی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے اس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کیونکہ میں اس کے قابل ہوں، اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں میں۔ اللہ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کریں۔ دوستو، اللہ فرماتا ہے، اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خونریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ اپنے زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور آپس میں خونریزی قتل و غارت کرے، جبکہ ہم آپ کے حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ بس اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا، ان کے تقریباً 2000 سال بعد اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ حدیث اکرم ہے، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو خود سے پیدا کیا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ آپ فرمائیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ دوستو، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت سے